اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، تھوڑے سامنے میں اللہ دے پاک کلام وچوں ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے. سونے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک فرمان عالی شان پڑھے. دعا ہے اللہ رب العزت میں کو ان دی حق سچ مزاج شریعت محمدیہ دے مطابق اللہ تفسیر کرن دی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. ان تو بعد جڑے مقصد واسطے اساں اتنا جمع تھے ہیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ دی مغفرت فرماوے، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر کو جنت دا باغ بناوے. میں آیت مبارکہ قرآن مجید دی تلاوت کی تھی ہے. قرآن ایک عالی شان کتاب ہے، عظمت عالی کتاب ہے. قرآن ایک ایو جی کتاب ہے جندہ دیکھن بھی عبادت ہے، پڑھن بھی عبادت ہے، چاون بھی عبادت ہے، سمجھن بھی عبادت ہے، سمجھاون بھی عبادت ہے، ایک پڑھن بھی عبادت ہے، ان دی تبلیغ بھی عبادت ہے. قرآن ایک عالی شان کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید قرآن مجید دے کئی نا قرآن دی خصوصیت نال بیان کیتے ہیں. اللہ قرآن کو کیتے ہیں فرقان آدھن، تبارک الذی نزل الفرقان. قرآن حکیم ہے، قرآن حکمت ہے، قرآن حبل اللہ ہے، قرآن عروۃ الوثقی ہے، قرآن حکمت ہے، قرآن حکیم ہے، قرآن شفا ہے، قرآن موعظہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. قرآن دانا ایک شفا بھی ہے. قرآن عظمت علی کتاب ہے. جیڑا ایندے نال جڑ سی اللہ او کو بھی عظمت علی بنا دے سی. میرے نبی دا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تورے چو بہترین آدمی او ہے جڑا خود بھی قرآن مجید کو سکھے دوسرے کو بھی سکھاوے. بہترین او ہے. اے بہترین بڑا کیوں ہے؟ اے بڑا اس واسطے ہے ان دی نسبت قرآن نال جڑی ہے. جن دی نسبت قرآن نال جڑے، جی میں قرآن خود آپ شان والا ہے، جڑا قرآن نال جڑ گے او بھی اللہ تعالیٰ او کو شان والا بنا دے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین وہ ہے جڑا خود بھی پڑھ دے تجھے کو بھی پڑھیں دے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر تھے. حضرت ابو ذر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ابو ذر قرآن مجید دی ایک آیت سکھویں، ایک آیت سکھن دا ثواب 100 رکعت نماز نفل پڑھن دے برابر ہے. قرآن مجید دی ایک آیت سکھن 100 رکعت نماز نفل دے برابر ہے. آیت کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوندی. انا اعطیناک الکوثر ایک آیت ہے.
اتنا سکھے وے اللہ دے نبی فرمینے اللہ تک 100 رکعت نماز نفل پڑھن دا ثواب عطا فرمائے سی اسا جو ان بڈھے تھی گئے ہیں سارا دماغ کم نہیں کریں دا اسا یاد کر نہیں سکتے اگر تھوڑا جھیاں بھی اسا قرآن مجید دا حصہ یاد کروں میرے تے توارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے قرآن مجید دا ایک آیا سکھن 100 رکعت نماز تو بہتر ہے بلا فرمائے جڑا آدمی دین دا ایک مسئلہ سکھ دے وضو کیویں کرنی ہے نماز کیویں پڑھنی ہے روزہ کیویں رکھنے زکات کیویں دینی ہے غسل کیویں کرنے جڑا آدمی دین دا ایک مسئلہ سکھ دے دین دا ایک باب سکھ دے اللہ تعالیٰ کو 1000 رکعت نفل دا ثواب عطا فرمائے دین سکھن سارے واسطوں مشکل تھی گئی سارے کو دین سکھن دا ٹائم کوئی نہیں حالانکہ اللہ دین دی سمجھ دیندہ ہی حکوے جن دے نال اللہ تعالیٰ بھلائی دا ارادہ کریں دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے من یرید اللہ بھی خیرن یفقہہ فی الدین اللہ تعالیٰ جن دے نال بھلائی دا ارادہ کریں دے اللہ کو دین دی سمجھ نصیب فرمائیں دے اللہ تعالیٰ مال کو بھی دیں دے جڑا اللہ کو پیارا ہوئے مال کو بھی دیں دے جڑا اللہ کو پیارا نہ ہوئے مال نوہے کو مل دے پیارے کو مل دے نہ پسند کو مل دے لیکن اللہ دین دی سمجھ صرف اور صرف وہ آدمی کو دیں دے جن دنال اللہ تعالیٰ پیار کریں دے قرآن پڑھنا نال اللہ دی ذات کو پیار ہے حدیث پڑھنا نال اللہ دی ذات کو پیار ہے تبلیغ کرنا نال اللہ دی ذات کو پیار ہے دین دے مسائل سکھانا نال اللہ دی ذات کو پیار ہے کیونکہ یہ پیار دا اعلان خود میرے نبی نے فرمائے من یرید اللہ بھی خیرن یفقہہ فی الدین اللہ تعالیٰ جن دے نال بھلائی دا ارادہ کریں دے ان کو دین بھی سمجھ دیں دے قرآن بھی ہوں دے دل چاہ دے اور نماز بھی اوہ پڑھ دے دین دے قریب بھی اوہ تھی دے دین والے دے قریب بھی اوہ تھی دے جے کو اللہ تعالیٰ جن اللہ تعالیٰ بھلائی دا ارادہ کریں دے